گیا, وائی ہو گیا, وین. کب چینج کرنا چاہیے, یعنی کہ پلانر کی ضرورت تو اس وقت ہوگی نا میں کہوں گا کہ میرے کو یار اب پلانر بنانا چاہیے, چینج کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ عارف کی طرح سارے سوچتے ہو ہماری لائف تو بہت ہی سکھی ہے, ہماری لائف میں چینج کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں, جب یور ایکشن ڈو ناٹ الائن ود یور ورڈس, جب آپ کے ایکشنز میں اور آپ کے ورڈز میں تضاد ہو, کنٹرڈکشن ہو, تو اس کا مطلب چینج نیسیسری ہے. میں کہوں یار میں ریسرچر ہوں اور میں نے پورے سال میں 2 کتابیں بھی کبھی نہ پڑھی ہوں, صحیح ہوگی. میں کہوں کہ یار میں لوگوں کے لیے بہت کچھ سوچتا ہوں اور سوشل میں نے کبھی بھی کوئی کام نہ کیا, صحیح ہے. تو اگر آپ کے ایکشن اور ورڈز الائن نہیں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے, چینج. فوراً پلانر بنا, چاہے سال کا درمیان ہی کیوں نہ ہو, جنوری نہیں ضرور جون بھی ہو, تو آپ کو کیا کرنا ہے, پلان بنا لینا ہے. یو اسٹارٹ, ابھی تو پہلا پوائنٹ ہے, آگے چلیں تو بہت سارے آپ ہی کو دیکھ کے لکھ کے لائے ہوں میں. یو اسٹارٹ ٹو لائی ٹو یور سیلف اینڈ ادرس ٹو اوائڈ ٹو ٹروتھ. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے لوگوں کے ارد گرد بہت سارے آپ کے دوست ایسے ہوتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے. وجہ کیا ہوتی ہے, کچھ اچیو نہیں کیا ہوتا لائف میں, احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, تو اپنے آپ کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, جھوٹ. تو جھوٹ بولنے سے بہتر نہیں ہے کہ وہ کیا کریں, پلان کر لیں اپنی لائف کو, صحیح ہو گیا. دین چینج از نیسیسری. یو ریسسٹ ان ایکسپیکٹڈ اپرچونیٹیز. ایسا آدمی جو ہوتا ہے نا, اپرچونیٹیز کو ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے ایک ورک شاپ آپ کی یونیورسٹی نے ارینج کی, یہ ایک اپرچونیٹی ہے, لیکن ریسسٹ کر رہا ہے. بہت سنی ہے ایسی ورک شاپ, میں نے تو یوٹیوب پہ بے انتہا سنی. ہوتا ہے ایسے, کوئی خاص بات نہیں ہے, اسے موٹیویشنز ہوتی ہیں. ریزسٹ کی اپرچونیٹی سے ہو سکتا ہے 5 کام کی باتیں مل جائیں, 6 سے 8 میں کیا کرنا تھا گھر پہ, موبائل سرچنگ, فیس بک, صحیح ہو, واٹس ایپ, یہی سب ہونا تھا. چلیں 4 باتیں, ایک پکچر کو اچھی مل جاتی, انوائرمنٹ کا اچھا مل جاتا تھوڑا سا, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایسے اپرچونیٹیز کو ریزسٹ کرتی ہیں. اف یو آر ناٹ ہیپی ان یور ریلیشنس, آپ اپنے ارد گرد کے جتنے بھی تعلقات ہیں, فیملی گیدرنگ ہوگی, فرینڈس گیدرنگ ہوگی, جتنے بھی, اگر ان سے آپ خوش نہیں ہیں تو آپ پلاننگ کو چینج کریں. صحیح, سب سے قطع تعلق تو نہیں کیا جا سکتا نا, تو اس کا مطلب ہے پلاننگ کا فقدان ہے کہیں پر. آگے آ جائیں. دیکھیں ان سب کو آپ چینج نہیں کر سکتے اپنے آپ. ایک مثال دوں چھوٹی تھی, خلیل جمران کی ایک واقعہ آ گیا ہمارے پاس, ٹائم بتائیں کم 7:30 ہو گئے. چلیں کوشش کروں گا ختم کرنے, مجھے لگ رہا ہے کہ آگے ہم آگے تک چلے جائیں گے. جب میں پیدا ہوا تھا نا 5-6 لڑکیاں پیدا ہونی تھی, اکیلا میں پیدا ہو گیا, تو ان 5-6 لڑکیوں کے برابر بولتا ہوں میں, رکتی نہیں ہے چیزیں. لیکن یہ بہت ریسرچ والی باتیں ہیں آج جو میں لے کر آئی, یہ پوری میری بک ہے 100 پیجز سے زیادہ کی, جس کو میں 1.5 گھنٹے میں بولنے جا رہا ہوں. خلیل جمران نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک گاؤں تھا یا ایک علاقہ کر لیں, اس کے بادشاہ سے رعایا بہت خوش تھی. وہاں ایک جادوگر آیا, اس کو برا لگا. اچھا ایک بڑی مزے کی آپ کو بات بتاؤں, جو ناکام ہوتا ہے نا اس سے کامیاب لوگ اچھے نہیں لگتے, وہ ان کو بھی ناکام کرنا چاہتا ہے. یہ ناکام لوگوں کی ایک خصوصیت ہے, صحیح ہو گئی نا. ان سے کہو نا یار میں بزنس کروں, ہو ہی نہیں سکتا بزنس, دیکھنا ڈوب جائے گا. پہلے بھی کئیوں کا ڈوبا, کیونکہ خود ناکام ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی کہتے ہیں چلے گی نہیں, اس علاقے میں چلتی ہی نہیں ہے, کاروبار ہی نہیں ہے. اچھا تو اس نے کیا کیا, اس نے ایک اس کے وہاں جو کنواں تھا جس میں سارے پانی پیتے تھے, اس میں ایسا پانی ملا دیا جس سے لوگوں میں بغض آنا شروع ہو گیا. تو کیا ہوا, اگلے دن سے پورا علاقہ حکمران کے خلاف ہو گیا. کہتا ہے یہ بادشاہ تو ایسا, یہ بادشاہ تو ایسا. بادشاہ کو جو سب سے قریبی وزیر تھا جس نے پانی نہیں پیا تھا, بادشاہ نے اس کو بلایا. اس کو کہتے یار کیا ہوا, کہتے ایسا ایسی بات ہوئی ہے, اس کنویں میں کسی نے پانی ملا دیا, جس نے بھی پانی پیا ہے نا وہ ایسا ہو گیا. کہتے ایک کام کرو. کہتے کیا, کہتے وہاں سے 2 گلاس پانی لاؤ. وہ لے کے آتا ہے, کہتے ایک تم پی لو, ایک میں پی لیتا ہوں. ایک اس نے پی لیا, ایک اس کے وزیر نے پی لیا. اس کے بعد ساری رعایا کہنا شروع ہو گئی یار بادشاہ تو دوبارہ سے اچھا ہو گیا.
سمجھ آ گیا نا؟ تو دیٹس وائی تو کیا کرنا ہے، ہم نے ان سب کو پکڑ کے اس طرح نہیں کرنا، ہم نے اس کی مینٹل اسٹیٹ پر آنا ہے. صحیح ہوگی. کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے. یہ جو تھے آپ کے اقبال مہندی کا نام سنا ہے؟ آرٹسٹ ایک بہت بڑے پینٹر بناتے تھے، حیات ہے میرے خیال، میں نے ان سے پرائز بھی لیا ہوا ہے. تو اقبال مہندی سے ایک دفعہ گئے تو انہوں نے جو باتیں کی، میں باہر نکلا تو جن کے ساتھ میں گیا تھا میں نے کہا یہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہتے ہیں یہ اگلے کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. اگر جیسے میں نے کوانٹم میں، میرا ایم ایس سی اپلائیڈ میتھ ہے، اگر میں پیور کوانٹم کی باتیں کرنا شروع کر دوں کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گی. مجھے وہ باتیں کرنی ہے جو آپ کو سمجھ تو آئی نا. تو ہمیشہ ہمیں اس لیول پر جا کے کرنا چاہیے. ایگریڈ؟ آگے چلتے ہیں، جلدی چلتے ہیں. ہم کہاں پہ تھے؟ ریلیشن پہ تھے. یو سی سم ون ود اے گریٹ ایم فل لائف اینڈ یو وانٹ واٹ دے ہیو. آپ کسی کو دیکھیں، کسی کی زندگی سے متاثر ہوں اور آپ کہیں کاش میں بھی ایسا ہوتا. یہ جو کاش آپ نے کہا نا، یہ کہنے سے بہتر نہیں آپ پلاننگ کر لیں. اس کا مطلب ہے نا کہ ابھی بہت ساری چیزیں آپ نے اچیو کرنی ہے، تو آپ کے پاس کیا ہے؟ نیڈ ہے آپ کو کس چیز کی؟ ایک اچھی پلاننگ کی. آگے آ جائیں. یو ہیو میڈ ایکسپیکٹیشن آف پیپل ان یور لائف. جب آپ بہت زیادہ لوگوں سے امیدیں لگا لیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو اپنے پہ بھروسہ کرو گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک پلان بنایا ہوا ہے. یار کیا ہے، جاب جو ہے نا، ابو کا جو وہ دوست ہے نا وہ جاب دلوا دے گا، جو ماموں کے جاننے والے ہیں نا وہ جاب دلوا دیں گے اس چیز کے لیے. تو ایکسپیکٹیشن. اور کوئی انسان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. کیا دیتے ہیں؟ امیدیں آپ کی دھوکہ دیتی ہیں. صحیح ہو گیا. آگے چلیں. یو ہیو ایکوائرڈ کمپلسو بیہیویئر. یہ بیسیکلی مینٹلی ڈس آرڈر کی ٹائپ ہے. آگے آ جاتے ہیں. یو گیٹ اینگری وین سم ون ٹیلس یو دیٹ یو نیڈ ٹو چل آؤٹ. اگر کوئی کہتا ہے کہ یار تمہیں تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہیے اور تم اس پہ شاؤٹ کرنا شروع کر دو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پتہ ہے ایموشنل کون ہو جاتا ہے؟ شاؤٹ کون کرتا ہے؟ جس کے پاس جواب نہیں ہوتا. جس کے پاس جواب ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آنسر دے دیتا ہے تحمل کے ساتھ رہتے ہوئے. صحیح ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چینج کی ضرورت ہے. اچھا. یو آر کانسٹنٹلی ڈریمنگ اباؤٹ دی پاسٹ. آپ ماضی سے نکل ہی نہیں پا رہے. آپ یار جو میری پچھلی لائف تھی نا یار کیا آئیڈیل تھی یار، بہت اچھی زندگی تھی. ارے گزر گئی نا، اچھی تھی، اگلی بہت اچھی کر لو. لیکن اگر آپ اسی میں گم ہو. جی لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو تو یاد ہوگا آپ لوگوں کو میں نے CRBT کروایا تھا، کوگنیٹو بیہیویئر ریہیبلیشن تھراپی. پھر سیشنز ہوتے ہیں کہ اس کو پاس سے نکالتے آگے کی اچھی ہیبٹ دلوائی جاتی ہیں، کامیابیاں دلوائی جاتی ہیں. اچھا. یو اسپیک اباؤٹ گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی. آپ چاہتے ہو کہ یار ہمیشہ یہ بولو یار میں نے تو ملک کے لیے بہت کچھ کیا، ملک نے میرے لیے کیا کیا. جب آپ ایسا بولنا شروع ہو جاؤ گے نا، اس کا مطلب آپ کو چینج کی ضرورت ہے. دیکھو جو کچھ بھی ہے ملک نے بہت کچھ دیا، ملک نے آپ کو نام دیا. آپ جائیں کبھی ایسے لوگوں کے پاس جن کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے. میں جانتا ہوں ایک صاحب کو، خیر ان کا اپنا معاملہ ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے پاکستانی نیشنلٹی ختم کی تھی، سرنڈر کی تھی، مذہب بھی شاید سنا ہے چینج کیا تھا. اب جب وہ مرے تو ان کی دوسری نیشنلٹی ایکسیپٹ نہیں کی گئی، تو تدفین کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، انہیں پھر جلا کے سمندر میں پھینک دیا تھا. نیشنلٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، آپ اس کو اتنا مختصر نہیں سمجھ سکتے. تو اسی طرح سے آپ کیسے کہہ سکتے ہو کمیونٹی آپ. اور دوسرا جب آپ دو گے، دیکھو محبت دو گے ملے گی، پیسہ دو گے ملے گا، اسے نالج دو گے ملے گا. یہ دنیا چلتی اس طرح سے ہے. اگر صرف ون سائیڈڈ ہو جاؤ، نہیں جی مجھے ملے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو چینج کی ضرورت ہے. آگے آ جائیں. یو کمپیئر یور سیلف ٹو ایوری ون ایلس اراؤنڈ یو. اب ہر وقت اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہو. یار میری گاڑی چھوٹی دوسرے کی ایسی، یار ہمارا گھر ایسا، یار ہماری چیزیں ایسی. ارے کمپیریزن از دی تھیفٹ آف جوائے. آپ کیا کرو، کام کرو.
میں نے کہا یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں, یہ بائی پروڈکٹس ہوتی ہیں سارے کے سارے. آگے آ جائیں. یو آر فیلنگ ڈپریس, لیو ان کمفرٹ زون. آپ اپنے آپ کو بولو کہ یار ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, صحیح ہے, جو کچھ کرتے ہیں وہ جو حکومت کے بڑے ہیں, جو بڑی پوسٹ پر ہیں, وہی لوگ کر سکتے ہیں. تو اٹس مین لازماً جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ چینج کی طرف چلے جائیں. کوئی کوشچن اس میں؟ اچھا جی, بہت جلدی